الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور وہ جو نازل کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے حق ہے بالکل، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا. ترونہا تم دیکھتے ہو. اس کے دو ترجمے سلف سے چلے آ رہے ہیں. ایک یہ کہ دیکھو کوئی ستون نہیں ہے تم دیکھ رہے ہو. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بغیر عمد ترونہا، ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر نہ آئے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کیا کیا پولر فورسز جو ہیں وہ رکھی ہیں جو رسوں کی طرح انہیں باندھے ہوئے ہیں. وی ہیو نو آئیڈیا، ہمیں تو نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے ستون رکھے ہوں لیکن بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ستون نہیں ہے. ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا. وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو انسان کی خدمت پر لگایا. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے. یدبر الامر یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور آیات کو کھول کر بیان فرماتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور وہی تو ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور گاڑ رکھے ہیں اس میں پہاڑ، وانہارا، اور جاری کر دی ہیں اس نے دریا. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ہر طرح کے پھلوں کے پیدا کیے ہیں اس نے زمین میں جوڑے. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں مختلف قطعات ہیں آپس میں جڑے ہوئے. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے ہے جسے ہم بڑی آسانی سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اور اس نے بنائے ہیں باغ انگور کے اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت آپس میں جڑے ہوئے اور علیحدہ علیحدہ. یسقیٰ بماء واحد، یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں. یعنی یہاں ایک آم کا درخت لگا ہوا ہے، ساتھ ایک کھجور کا لگا ہوا ہے، ساتھ ایک جامن کا لگا ہوا ہے، ساتھ لوکاٹ کا لگا ہوا ہے. تو سب کی زمین بھی ایک ہی ہے جس میں سے وہ سارے نمکیات جذب کر رہے ہیں اور سارے پانی ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. انسان کی کوئی پروڈکٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہر اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. اس کا را میٹیریل بھی مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے جو باقی سپورٹنگ لاجسٹکس ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک چھوٹے سے بیج کے فرق سے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پانی سے سیراب کیے ہوئے مختلف ذائقوں والے، مختلف رنگوں والے، مختلف شکلوں والے اور مختلف تاثیر والے
پھل اور سبزیاں اگاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ذائقے میں ہم ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہو تو ان کی بات پر تعجب کرو۔ وہ قول کیا ہے ان کا؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اس بات پر تعجب کرنا چاہیے، یعنی اس بات پر تعجب نہیں کہ کیسے پیدا ہوں گے۔ یہ اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ تم پر ثابت کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اب تعجب ان کی بات پہ ہونا چاہیے۔ اذا كنا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ پڑے ہوئے ہوں گے ان کی گردنوں میں طوق، واولئک اصحاب النار، اور یہ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اور بہت سی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً آپ کا رب معاف کرنے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم و جور کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب پکڑ کا سزا کا بڑا سخت ہے۔ یعنی دونوں چیزیں پیرلل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا بڑا سخت بھی ہے۔ یعنی اللہ جیسی پکڑ بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ جتنا رحم بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جتنا بخش بھی کوئی نہیں سکتا۔ آج جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، اس نے کوئی زیادتی کی، زخم لگا، پھر وہ معافی مانگتا ہے تو ہم حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہیں اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے تینوں میں کوئی اس طرح ہی کرے جو تو میں نے کیا تھا، تو یہ کیا معاف کرنا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو برائی کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ بھی باقی نہیں رہتا، کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، نہ صرف یہ کہ برائی کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے ریپلیس کر دیتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی اس کے رب کی جانب سے، انما انت منذر، آپ کا کام خبردار کرنا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کوئی حاملہ اٹھائے پھرتی ہے، اور وما تغیض الارحام وما تزداد، اور پیٹوں کے گھٹنے اور بڑھنے کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک مقدار کے ساتھ ہوتی ہے، ایسے ہی بائی چانس نہیں ہو جاتی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، وہ بہت بڑا اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ وہ اپنی بات کو چھپا کر رکھے دل میں، ومن جہر بہ، اور یا اسے بلند آواز سے کہہ دے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے رات کے اندھیرے میں یا وہ دن کی روشنی میں چل رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ یحفظونہ من امر اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ کوئی شامت لانے کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اس کے اس فیصلے کو رد کرنے والا نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا مددگار، کوئی اس کا والی نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی تو ہے
جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈراتے ہوئے اور تمہیں ٹیمپٹ کرتے ہوئے کہ ابھی بارش برسے گی اور ہریاول ہوگی اور تمہیں رزق ملے گا. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتا ہے گرجتا ہوا بادل اس کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے رہتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی بھیجتا ہے بجلیاں. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ گراتا ہے ان کو جس پر چاہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ مالک ہے زبردست قوت والا. لَهُ دعوت الحق، اسی کا پکارنا برحق ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. لا يستجیبون لهم، وہ انہیں رسپونڈ بھی نہیں کرتے. بشیء، کچھ بھی. الا کباسط کفیہ، یا ان کا پکارنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنا ہاتھ پھیلائے رکھے پانی کی طرف. الی الماء، پانی کی جانب. لی یبلغ ماہ، تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما هو بالغ، لیکن وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا راہی میں بھٹک جانے والی ہے. وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور جو کوئی بھی آسمان میں یا زمین میں رہتا ہے وہ اسی کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے. طوعا و کرہن، خوشی سے یا زبردستی. وظلالہم بالغدو والآصال، اور خود ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کر لیں. قرآن مجید میں کئی مرتبہ کہا گیا لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب ایک دوسرا سوال پوچھوایا جا رہا ہے، قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے. قُلِ اللَّهُ، تم انہیں بتا دو کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے. قُلْ فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہو کیا پھر تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا ایسے کارساز کہ جو خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں. ام هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. قرآن مجید میں نوٹ کیجئے گا، پہلے بھی آیا ہے لیکن میں نوٹ نہیں کروا سکا تھا کہ ظلمات ہمیشہ جمع آتا ہے اندھیرے، اور نور ہمیشہ واحد آتا ہے. روشنی ایک ہے لیکن اندھیرے کئی ہیں. صراط مستقیم ایک ہے لیکن گمراہی کے راستے بے شمار ہیں. ام جعلوا للہ شرکاء، جن کو یہ اللہ کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. خلقوا کا خلق ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی تخلیق کی ہے. فتشابہ الخلق علیہم، کہ اس تخلیق کی وجہ سے انہیں کوئی کنفیوژن ہو گیا ہے، ایز اف وہ بھی کریٹرز ہیں. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہو اعلان کرو ان کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا ہے اور زبردست طاقت والا ہے. انزل من السماء ماء، وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے. فسالت اودیتم بقدرہا، تو بہہ نکلتے ہیں ندی نالے اس کو لے کر. بقدرہا، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، یعنی ایک دریا جو ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق پانی بھر کے بہتا ہے، اور کوئی چھوٹا ندی نالا جو ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق پانی لے کر بہتا ہے. فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر سیلاب لے کر آتا ہے اپنے اوپر پھولا ہوا جھاگ. ومما یوقدون علیہ فی النار، اور اسی طرح ان دھاتوں میں بھی جن کو پگھلایا جاتا ہے آگ میں. ابتغاء اہلیت، زیور بنانے کے لیے. او متاع، یا کوئی سامان بنانے کے لیے. زبد مثلہ، ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے. یعنی جھاگ جو ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے.
کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفان، سو جو جھاگ ہوگا وہ تو زائل ہو جائے گا. واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اور یوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. للذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ جنہوں نے نہیں رسپونڈ کیا اللہ تعالیٰ کی کال کو، اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول نہیں کی. لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، ان کے پاس خواہ زمین بھر دولت ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ فدیہ دیں اپنی چھٹکارے کے لیے، تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جو نہیں جانتا کہ جو کچھ بھی تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ بالکل سچ ہے. کمن ہوا اعمی، تو وہ ایسے ہے جیسے اندھا ہو. انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو دل والے ہی قبول کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ایفا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے باندھا ہوا عہد. والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ کہ جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ما امر اللہ بہ یوصل ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو راہ حق کے مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں. ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، ان پرسوٹ آف اللہ پلیئر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی سے نیکی کو دور دھکیلتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی جنات و عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات. یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے باپوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک ہوں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے ہر دروازے میں سے آئیں گے. سلام علیکم، یعنی انہیں سلیوٹ پیش کر رہے ہوں گے. بما صبرتم، اس پر کہ تم نے صبر کیا. فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کو فراخی دیتا ہے. ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، یعنی تنگی کرتا ہے رزق میں. وفرحوا بالحیات الدنیا، اور ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کھلا رزق دیتا ہے وہ دنیاوی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تو صرف برتنے کا ایک سامان ہے. یعنی اصل رولا یہ ہے کہ یہ بات مان لینے کے بعد بھی ہمیں یاد نہیں رہتی. جب ہم دنیا کی فیسلٹیز کو اویل کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ دنیا ہی سب کچھ نظر آتی ہے، پھر آخرت ہمیں بھول جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق یاد کرا دے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کیوں نازل نہ کی گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی وہی اسی معجزہ. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے اس کی گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کر کے اسے بھٹکا دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ،
البتہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور گائیڈ کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد سے۔ یاد جو ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں، یاد رکھیے گا، ایک ہے یاد کرنا، ایک ہے یاد رکھنا۔ یاد کرنا جو ہے وہ یاد رکھنے کی ایک کوشش ہے، لیکن مطلوب جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ اور یہ جو سکون والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان اگر یاد رکھتا ہے تو سکون ملتا ہے، اور اگر وہ زبانی تسبیح کر رہا ہے اس کا ثواب تو یقیناً ملے گا، لیکن انسان کو پھر وہ فوائد جو ہیں اس کے حاصل نہیں ہوتے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے نیک اعمال کرتے ہیں ان کی خوش نصیبی ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہم نے تم کو ایک ایسی امت میں، قد خلت من قبلھا امم، کہ جن سے پہلے بہت سی قومیں، بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ اے نبی آپ پڑھ کر سنائے ان کے سامنے وہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ قل ہوا ربی، کہہ دو کہ وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے حضور میرا لوٹنا ہے، میرا ملجا اور ماوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر ہوتا کوئی قرآن کہ جس کی تاثیر سے پہاڑ چلتے، او قطعت بالارض، یا اس کے زور سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو پھر یہ خوش ہوتے۔ بل للہ الامر جمیعا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا اختیار، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ایسا قرآن بھی نازل کر دیتا، یا اس قرآن کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دیتا۔ بل للہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ہدایت دیتا تمام کے تمام انسانوں کو۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ان کو پہنچتی رہے گی اپنی کرتوتوں کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی آفت، یا نازل ہوتی رہے گی ان کے گھروں کے قریب کوئی نہ کوئی آفت، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، یعنی موت آ جائے، یا ان پر دنیا کا عذاب بڑا آ جائے، یا قیامت آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اگر آپ کا اڑایا جا رہا ہے تو سو واٹ۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، ہم کافروں کو ڈھیل دیتے رہے پھر ہم ان کو پکڑتے رہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر بھلا وہ ذات جو نگران ہے ہر جاندار کے اعمال پر، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، پھر بھی یہ انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں اللہ کے لیے شریک۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو، خبر دیتے ہو ان کی جس کو نہ وہ جانتا ہے فی الارض، زمین میں، ام بظاہر من القول، یا محض ان کے کہنے کی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ایسا کوئی وجود نہیں ہے جس کو تم پکار رہے ہو، جو نام تم نے رکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمہارے منہ کی بنائی ہوئی ایک بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مَکْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِیلِ، حقیقت یہ ہے کہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں، مکرہم ان کی چالیں، ان کے فریب، وصدوا عن السبیل،
دیر بائی وہ صراط مستقیم پر چلنے سے روک دیے گئے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ ہی کنفرم کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یوں ہے کہ تجری من تحت الانہار، کہ وہ باغات ایسے ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اور ان کے پھل دائمی ہوں گے اور سائے لازوال ہوں گے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام متقی لوگوں کا. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم ہوگا. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یفرحون بما انزل الیک، خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف. ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور انہی گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں بعض باتوں کا. قل انما امرت ان اعبد اللہ، صاف صاف اعلان کر دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں. الیہ ادعو، میں تو اسی کو پکاروں گا. والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے تم پر حکمًا عربیًا، ایک عربی فرمان. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اگر اتباع کیا تو نے ان کی خواہشات کا اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی مددگار، اور نہ ہی کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا. اب اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ذرا جیسے سنا کر ایک بات کی جاتی ہے نا کہ بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے بہو کو سنانے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ذرا سخت لہجہ اختیار کر کے، جس کا کوئی امکان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اللہ کے نبی سے، تو اصل میں سنایا کس کو گیا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے ہی بہت سے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں اور انہیں اولاد بھی دی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. ویثبت، اور قائم رکھتا ہے جسے چاہتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. یعنی قرآن مجید جو ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ اس کی ایک سرٹیفائڈ کاپی ہے. یعنی اصل جو قرآن مجید ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، پھر اس کی کاپی اتاری گئی آسمان دنیا پر، اور پھر اس کی ایک سرٹیفائڈ کاپی وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور وہی حفاظ کے سینوں کے اندر موجود ہے جس سے وہ پڑھتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو کچھ جو چاہتا ہے. ویثبت، اور قائم رکھتا ہے جسے چاہتا ہے. وعندہ ام الکتاب. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض الذی نعدہم، کچھ اس میں سے جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. او نتوفینک، یا ہم آپ کو لے جائیں. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تو پھر اے نبی آپ کے ذمے پہنچانا ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے ذمے حساب لینا. اسی جانیے ساڑا کام جانی. اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دے کر سونپا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے. لیکن ساتھ ہی آپ کو جو اسائنمنٹ دی وہ کیا تھی؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو کوئی بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین آدمی ہیں، بلکہ ذہین ترین انسان ہیں.
وہ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور ٹرائبل سوسائٹی میں جب تک ٹرائبس انڈر دا لیڈرشپ آف دیئر چیفس میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرائبس کو ٹارگٹ کرنے اور جو ٹرائبل چیفز ہیں ان کو اولیت دینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں سوچا بھی صحیح کہ ذرا ان کو کوئی ایکسٹرا لفٹ کرائی جائے تو قرآن مجید میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ یعنی قرآن مجید کا ایک بڑا بیسک تھیم ہے کہ کامیابی سے ہمکنار کرنا وہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہم پر چھوڑو، ڈو ایز ڈائریکٹڈ، تم کرتے رہو جیسے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، تمہارا کام پہنچانا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تمہارے ذمہ پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور پھر حساب لینا ہمارا کام ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لپیٹتے چلے جا رہے ہیں زمین کو اس کے اطراف سے؟ جیولوجی والے بھی کہتے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے، لیکن اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ قریش کے لیے نازل ہوئی ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان پر زمین تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ سیرت النبی کا جائزہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو nobody could ever imagine کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ یعنی پہلے کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر زمین تنگ ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ مکرمہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب گریجولی کفار پر یہ زمین جو ہے وہ تنگ ہوتی جائے۔ کیا دیکھتے نہیں؟ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا ہم زمین دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو سکیڑتے چلے آ رہے ہیں اس کے اطراف سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ حکومت کر رہا ہے اور کوئی اس کو نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے اس کے احکام کو۔ وہو سریع الحساب، اور وہ حساب میں جلدی کرنے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور بے شک بڑی چالیں چل چکے ان سے پہلے بھی۔ فللہ المکر جمیعا، لیکن فیصلہ کن چال اللہ تعالیٰ ہی کی ہوا کرتی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر متنفس، ہر انڈیویجول جو کچھ بھی وہ اعمال میں کماتا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب جان لیں گے یہ منکرین بھی کہ آخرت کا گھر کس کا ہے۔ ویقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں یعنی کافر، لست مرسلا، اے نبی تم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، واضح کر دو ان کو، کہہ دو ان کو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور کافی ہے وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ